یہ نظارہ جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ بنیر کا سب سے خوبصورت گاؤں جو چڑھائی کے نام سے مشہور ہے۔ آج کی ولاگ میں آپ کو چڑھائی کی خوبصورتی دکھاؤں گا، یہاں کے واٹر فالز اور ندیوں کے بارے میں بھی آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کروں گا، تو میرے ساتھ اس ولاگ کو اینڈ تک دیکھیے۔ ہمارا سفر پیر بابا سے شروع ہوا تھا، میں مسعود، سمیع اور زیاد پیر بابا سے، جبکہ زاہد جوڑ کی طرف سے آیا تھا۔ یہاں آپ جوڑ سے بھی اور پیر بابا سے آسانی آپ چڑھائی گاؤں تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہم نے تھوڑا سفر کیا، تقریباً 10 منٹ کے فاصلے پر ہم اس مقام پر پہنچ گئے۔ یہاں سے آپ اس واٹر پارک کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم بھی تھوڑا رک گئے اور یہاں کے خوبصورت نظارے آپ کے لیے قید کر دیے اور یہاں سے شارٹس لے لیے اور پھر ہم نیچے کی طرف روانہ ہوئے۔ کیونکہ ہمارے ساتھ کھانا تھا تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ابشار کے قریب یہ کھانا کھا لیتے ہیں، اور جیسے ہی ہم پہنچ گئے تو وہاں کچھ گن تھا، تو زاہد نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو جلا دیتے ہیں۔ اور یہ پیغام آپ کے لیے بھی ہے کہ آپ اگر اس طرح کی جگہوں پہ جاتے ہیں تو آپ نے صفائی کا بہت خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہ علاقے ہمارے اور آپ کی وجہ سے گندگی کے ڈھیر بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ٹورسٹ یہاں نہیں آتے۔ کھانا کھانے کے بعد پھر ہم نے اپنا ڈرون نکال لیا، کیونکہ ایریل ویو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ جیسے ہی ہم نے ڈرون فلائی کیا تو یہ نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورتی سے یہ پانی نیچے کی طرف آ رہے ہیں، اور چڑھائی گاؤں کے یہ خوبصورت آبشار ٹورسٹوں کو اپنی طرف کھینچ لاتا ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہاں کی خوبصورتی ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ یہاں آنا چاہتے ہیں تو مئی سے ستمبر تک کارس آپ کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ اس عرصے میں اس واٹر فال میں پانی بھی زیادہ ہوتے ہیں اور نیچے جو گرینری ہے یہ بھی پیک پر ہوتی ہے۔ ہم نے پھر سوچا کہ کیوں نہ اوپر جائے اور دیکھ لے کہ یہ پانی کہاں سے آتے ہیں۔ تو جب ہم اوپر چلے گئے تو یہ نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں، راستے میں خوبصورت نظارے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ اور جب ہم راستے سے اوپر جا رہے تھے تو یہ ڈھائنا خراب ہوا تھا، تو ہم نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، تو اس نے کہا کہ اس کے حصے میں تھوڑا مسئلہ ہے اور ٹائر کا مسئلہ ہے، تو یہ ٹھیک ہو جائے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، اگر ہماری کوئی خدمت ہے تو ہم کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، آپ اپنا سفر اور اپنی یہ چکر انجوائے کریں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ جب ہم اوپر چلے گئے تو وہاں پر ایک سیویٹر اور دوسری گاڑیاں بھی کھڑی تھی۔ ہم نے ایک لوکل سے پوچھ لیا کہ یہ کس چیز کے لیے کھڑی ہے، تو اس نے کہا کہ یہ ایک کرش کان ہے اور یہاں سے کرش نکالتا ہے، اور یہ کرش پورے پاکستان میں سپلائی کیا جاتا ہے، اور یہ کرش بہت زیادہ مشہور ہے اور لوگ اسے مختلف پرپس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ چھوڑے ان باتوں کو، کیونکہ ہم نے آپ کو اس جگہ کی خوبصورتی دکھانی ہے۔ جیسے ہی ہم اوپر آ گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ فانی بنیر کے مشہور پہاڑی علم سے آتے ہیں، اور یہ فانی انتہائی شفاف اور پینے کے قابل ہے، اور بندہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ یہاں پر بیٹھ جائے اور ان پانی کی آواز سے خوب لطف اندوز ہو جائے۔ تو ہم بھی وہاں بیٹھ گئے اور یہ نظارہ انجوائے کر رہا تھا۔ پھر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے لیے چائے بنائے، اور اس جگہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے کتنی گرینری ہے اور یہ گاؤں کتنا خوبصورت نظارہ پیش کر رہا ہے۔ تو ہم نے بھی وہاں سے ایک چائے دان اٹھائی اور اس میں چینی، پتی اور دودھ ڈال کر، اور پھر ہم نے وہ چائے دان ایک لکڑی کے سہارے پر آگ کے اوپر رکھ دیا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے سے ہم آگ جلا رہے ہیں۔ اور یہ چائے جیسے ہی بن گئی تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس نظارے سے لطف اندوز بھی ہو جائے اور ایک کپ چائے بھی پی لیتے ہیں۔ تو زاہد نے کہا کہ کیوں نہیں، تو اس نے پھر کپ بھر لیے اور ہم وہاں بیٹھ گئے، خوب گپ شپ لگائی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نظارہ، یہ ویو جو انسان کو اپنی طرف کھینچ لاتا ہے۔ اور پھر ہم نے ڈرون فلائی کیا اور یہ نظارہ پھر آپ خود دیکھ لیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو ایسے پوائنٹ دکھا دیں، ایسی جگہ دکھا دیں جہاں پر آپ آسانی سے آ سکیں۔ اگر آپ کے دوست یہ اصرار کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک ایسی جگہ پر لے جائے جہاں خوبصورتی بھی ہو، گرینری بھی ہو اور واٹر فال بھی ہو، تو یہ چڑھائی گاؤں آپ کے لیے انتہائی مفید ہوگا۔ میں انتظامیہ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس جگہ کو آباد رکھے تاکہ نیشنل اور انٹرنیشنل ٹورسٹ یہاں آ سکے۔